ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ قرآن مبین کی یہ سورہ الفجر ہے۔ فجر کا معنی آپ سمجھتے ہیں، تاریکیوں کو ختم کر کے روشنیوں کی آمد ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اس سورت کے اندر جو مضمون اور ٹاپک چل رہا ہے اسی سے متعلقہ ہے کہ انسان جب کفر و ضلالت اور جہالت اور خواہشات اور آلود معاشرے کے اندر آنکھ کھولتا ہے تو لازمی بات ہے، یہ فطرت ہے انسان کی کہ یہ نقل کرنا چاہتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا اس کی نقل کرنا چاہتا ہے۔ یکا یک اسی معاشرے کے اندر سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سدھار والے لوگ ہیں، جو صاف رہنا چاہتے ہیں، اچھے کردار کے مالک ہوتے ہیں، اچھے معاش والے لوگ ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی ہمدردی جو کرتے ہیں اس بچے کی کرتے ہیں جو ابھی صاف ہے، اس کا پیپر صاف ہے، کہ جو آلود لوگ ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، ان پہ تو وقت لگے گا، لیکن اس کو صحیح ٹریک پہ لایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی آلود ہو۔ تو گندے معاشرے کے اندر پاک چیزوں کو علیحدہ کرنا یہ اللہ پاک کی اپنی سنت ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ پاک اور ناپاک کو علیحدہ کرتا ہے۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اس کام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جو بھولے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں گندا معاشرہ بنانے والے، ایک ہوتے ہیں گندے معاشرے کے اندر پھنس جانے والے، وہ نادان لوگ ہیں۔ تو مومن کا کام ہے، سب سے پہلی ترجیح یہ ہے کہ ان بچوں کو جو بچوں والا ذہن رکھتے ہیں، صاف ذہن رکھتے ہیں، ان کو اس معاشرے سے نکالا جائے۔ تو یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ صبح ہے جو قرآن کی شکل کے اندر اور مومن کے کردار کی شکل کے اندر نمودار ہوتی ہے۔ پھر لوگ اندھیرے سے روشنی کی طرف آتے ہیں، ان کو کچھ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اصل مقصد یہی ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ راستہ کدھر ہے؟ کہاں سے سگنل مل رہا ہے کہ ادھر راستہ کلیئر ہے؟ اگلا کام اللہ پاک کا ہے۔ تو دوستو، انسان کی بنیاد بتائی گئی، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، یہ جو انسان ہے نا، فَأَمَّا، بس یہ جو انسان ہے جو حاضر تمہیں نظر آ رہا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ وَنَعَمَهُ، لفظ ابتلا کو ذہن میں رکھنا ہے۔ حالانکہ نعمت بعد میں ہے، آزمائش پہلے ہے۔ ہم آزمائش کو نکال لیتے، نعمت کے گن گانے لگتے۔ بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، جی بڑا اللہ کا شکر ہے، بڑا کاروبار چل رہا ہے،
ٹھاٹ باٹ ہے جی، چلو کوئی بات نہیں، اگر تو یہ اپنے لیے شیر مادر سمجھتا ہے سمجھتا رہے، لیکن اللہ فرما رہے اذا مبتلا ہو، اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، اللہ پاک نے تمام مخلوق پیدا کی، سب کا رزق بانٹ دیا، انسان کا رزق بھی بانٹ دیا۔ رزق کیا ہے؟ جب تک سانس چلنی ہے اس وقت تک جو ضرورت ہے وہ رزق ہے، جو ایک سائیڈ پہ جمع ہے وہ رزق نہیں ہے، وہ ابتلا ہے، وہ ابتلا ہے۔ اللہ پاک نے پورے قرآن میں یہ کبھی کہیں نہیں کہا کہ تمہاری روٹی آزمائش، تمہارا پانی آزمائش، نہیں کہا، بلکہ آزمائش کہا جو اس کے علاوہ ہے وہ تمہارے لیے آزمائش۔ پھر کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ سبحان اللہ کرتے کرتے مقصد کو چھوڑ جاتے ہیں۔ جس خالق نے یہ دیا ہے اس خالق کا کوئی حق بھی ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، روایات کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا قاسم، قاسم کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا، میں اپنے لیے نہیں رکھتا، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور کافی لحاظ سے آپ غور کریں گے اس انسان کو اللہ پاک نے یہی صفت دی ہے۔ مثال کے طور پہ رزق کس کا ہوتا ہے؟ یہ پرندوں کو بھی ڈال رہا ہوتا ہے، حیوانوں کو بھی ڈال رہا ہوتا ہے، تقسیم کر رہا ہے۔ اب حیوانوں کو حکم نہیں ہے کہ تو انسانوں کو تقسیم کر، بلکہ انسانوں کو حکم ہے تو حیوانوں کو تقسیم کر، پرندوں کو تقسیم کر۔ تو پیغمبر علیہ السلام جو انسانیت کی معراج پر تھے، جو بلندی پر تھے، ان کا طریقہ مقدس یہی تھا کہ وہ تقسیم کرنے والے تھے، قبضہ کرنے والے نہیں تھے، وہ قبضہ کرنے والے نہیں تھے۔ دنیا میں بڑے بڑے فرقے اٹھے، آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی کی وراثت بھی تھی، کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں تھی؟ رکھی نہیں، ضرورت سے کم اللہ نے دیا نہیں اور ضرورت سے زیادہ مانگا ہی نہیں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ اما الانسان اذا مبتلا ہو، یہ وہ انسان، اور اذا جب ماضی پہ لگتا ہے تو اس کا معنی مستقبل پہ بھی چلا جاتا ہے۔ جب بھی، یہ نہیں کہ نزول قرآن کے وقت، جب بھی اس انسان کو اللہ نعمت عطا کرے گا جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہوگی، تو سمجھو کہ یہ آزمائش کے اندر آ گیا۔ یقین کریں، آپ کھانا کھا لیں، یہ فرشتے کچھ نہیں لکھیں گے آپ کے اوپر، بلکہ یہ لکھیں گے کہ اس نے اللہ کا دیا ہوا رزق کھا لیا حلال طریقے سے، اب اس کا کوئی حساب نہیں۔ جب یہ اس سے زیادہ کی کوشش کرے گا تو فرشتے لکھنا شروع بھی کر دیں۔ یعلمون ما تفعلون، اللہ فرماتا ہے وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا آیا، کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس طرح کیا، کہاں رکھا ہوا ہے۔ جس کے بارے میں پوچھ ہوگی وہی آزمائش ہے، تو جس کے بارے میں پوچھ نہیں ہے وہ آزمائش بھی، نعمت تو وہ ہے۔ لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر ہمارا رخ ہے، جانا کہاں ہے، بس یہ سوچنے کی بات ہے۔ وَنَعْمَهُ، اس انسان کو جب اللہ
آزماتا ہے پھر نعمت دیتا ہے۔ جب یہ نعمت پاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ ہم میں سے سارے ہی ایسے ہوں گے، شام کو 10-20 ہزار مل گیا، شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب شکر کا مزہ تب آتا ہے جب نہ ملے، نہ ملے پھر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے لیے یہی بہتر تھا جو تو نے کیا ہے۔ لیکن ایسا کون کرتا ہے؟ ایسا کون کرتا ہے؟ 20 لوگوں کو گواہ بنائے گا، 20 کو، یار آج تو مارے گئے، آج تو یار کچھ نہیں ملا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ یعنی کل قیامت والے دن اس کی ناشکری کی وجہ سے جب یہ پکڑا جائے تو یہ گواہ بھی اس کے ساتھ گواہی دے کہ یا ہاں یا اللہ بالکل اس نے کہا تھا۔ کسی دانا نے کہا ہے کہ جب کوئی دل کا مسئلہ ہو تو اس سے راز رکھو جو دل بنانے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ دل کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ جنہوں نے بنایا نہیں ان کو کیا پتا کہ دل کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ ہماری عادت ہے کہ ہم اپنے اس مالک کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اوروں کو گواہ بناتے پھرتے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، شکر ہے شکر ہے شکر ہے، اللہ نے بڑی عزت دی، الحمدللہ۔ اب دوسرا چیپٹر شروع ہو گیا۔ اما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ۔ دوسری آزمائش شروع ہوئی فقدرہ۔ قدرہ قدر سے ہے اور قدر کہتے ہیں اندازے کو۔ ایک ہوتا ہے بے دریغ دینا، ایک ہوتا ہے اندازے کے ساتھ دینا۔ دینا ضرور ہے، بند نہیں کرنا، دینا ہے، لیکن ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مل بھی گیا ہے لیکن ناشکری کا یہ حال ہے۔ قرآن کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اہان کہتے ہیں ہلاکت کو، ناکامی کو، رسوائی کو۔ پھر یہ شکوے کرنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے رسوا کر دیا، جتنا ہاتھ آگے مارتا ہوں پیچھے آتا ہے، جتنا ہاتھ آگے مارتا ہوں۔ اور کبھی ٹھہر کر یہ تو سوچ لے کہ کسی دن تیری روٹی بھی بند ہوئی ہے، تیرا پانی بند ہوا ہے، کبھی تیرے اوپر رات نہ آئی ہو، یا رات رہی ہو دن نہ آیا ہو، جو تیری زندگی کا واسطہ ہے، جس سے تیرا تعلق ہے، اس کے بغیر تو رہ نہیں سکتا۔ تو اس نے یہ کوئی کمی نہیں کی، تو پھر کیوں کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا؟ اس کا مطلب ہے تجوری کا مسئلہ ہے، مسئلہ تجوری کا ہے، تیرے رزق کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں آگے ایک سبب بتایا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تیرا رزق تنگ جو کیا گیا، اس کے اندر ایک حکمت ہے کہ تو نے تنگ دست کا خیال نہیں رکھا، تجھے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تنگی کیا چیز ہوتی ہے، تو بل بلا اٹھا، چیخ اٹھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ سبب یہ ہے کہ یتیم کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں، یتیم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری زندگی ایک مشین بن چکی ہے جس کا 1 سے فگر چلتا ہے 99 تک پہنچ جاتا ہے، 99 کے بعد پھر تیسرا فگر لگ جاتا ہے، 2 کی بجائے 3 ہو جاتے ہیں، پھر 0 ہمیں اچھی نہیں نہ لگتی۔ چلے کہاں سے تھے؟ 1 سے، 1 ہی فگر تھا، بھاگتے 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 2 فگر ہو گئے، 99 ہو گئے، دل راضی نہیں ہوا، پھر تیسرا لگ گیا، اب ہم نے سمجھا یہ تو 2 0 آ گئی، 1 تو اسی طرح کھڑا ہے، ہم تو ناکام ہیں۔ ہم پھر اس 0 کو ہٹانے کے لیے پھر 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4 پھر اگلے فگر پہ پہنچ گئے، لیکن یہ حسرت ہے کہ ختم
نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے آفاق انفس میں نشانی ہے، غور کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، انسان کاش تو غور کرے۔ ایک حیوان ہے، حیوان جانور، بھوک اسے بھی لگتی، لیکن جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر علیحدہ بیٹھ کے جگالی کرتا ہے، کھاتا نہیں۔ کھرلی میں چارہ پڑا ہوا ہے، وہ نہیں دیکھتا، آنکھیں بند کر کے اپنے کام میں لگا ہوا، کیونکہ اس کو پتہ ہے مجھے اب ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی یقین ہے کہ جب ضرورت پڑے گی دینے والا دے گا۔ اکثر دانا لوگ اس مثال دیتے ہیں، پرندہ جب صبح کو اڑتا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا میں نے کہاں جانا، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے اس کا۔ جب شام کو لوٹتا ہے پیٹ بھر کر لوٹتا ہے، ساتھ نہیں لاتا، کل کے لیے نہیں، اسے پتہ ہے کل جو مالک آج دے رہا ہے کل بھی وہی دے گا۔ یہ مثالیں ہیں سمجھنے کے لیے۔ ہماری یہ حالت ہے کہ ہم نے ایک اللہ سے وعدہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ ایک عہد ہے، محمد رسول اللہ بھی ایک عہد ہے، یہ دو وعدے ہیں۔ اس کو آپ بیعت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو اقرار بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اتنا بڑا اعلان ہے، اتنا بڑا وعدہ اور معاہدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اب ضرورتوں کا پورا کرنے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو ہم خود ضرورتوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ خود کیوں بھاگ رہے ہیں؟ لیکن بھاگیے، اعتراض نہیں ہے، اس الہ کے بندے بن کر بھاگیے۔ اگر آپ سورہ جمعہ پڑھیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ پہلے کس کو مقدم رکھا؟ صلاۃ کو۔ اگر حلال رزق تلاش کر رہے تھے تو کیا ہوا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ بیع حرام نہیں ہے، خرید و فروخت حرام نہیں ہے، دکانداری حرام نہیں، کاروبار حرام نہیں ہے، حلال ہے، حلال طریقے سے اگر کیا جائے۔ لیکن حلال طریقے کو بھی چھوڑ دو، وزر کا معنی ہے دفع کرو، ایک سائڈ پہ پھینک دو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ ایک اختیار شدہ چیز تھی، جب بندے اور مالک کا عہد پورا کرنے کا ٹائم آیا تو اس عہد کو سامنے رکھتے ہوئے نعمتوں کو پھینک دیا گیا۔ جب عہد پورا ہو گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب آپ نے اللہ کے ساتھ بندگی کا معاملہ پورا کر دیا، اب اللہ خود فرما رہے ہیں فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ یہ تو ہے ایک صحیح ترتیب۔ لیکن اگر ہم کہیں یہ تو جمعے کے لیے ہے، یہ جمعے کے لیے نہیں، صلاۃ ہے، الصلاۃ، اور یہ 5 وقت ہو رہی ہے، چھٹی اس کے ساتھ تہجد بھی ہے، اور ندا 5 کی ہو رہی ہے، صرف جمعے کی نہیں ہو رہی، اذان جمعہ کی نہیں ہوتی، اذان 5 وقت نماز کی بھی ہوتی ہے۔ اذا زمانی مکانی ہے، فرمایا اذا نودی للصلاۃ، من کو بطور جز رکھا ہے، یہ جمعہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ 5 صلاتیں بھی ہیں۔ یہاں عابد اور معبود کا فرق واضح ہونا ہے، آپ کس کو مقدم کرتے ہو، کس کو مؤخر کرتے ہو، یہ آپ کی مرضی، واضح کر لو۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا قیامت والے دن کہ تو نے مقدم کسے سمجھا اور مؤخر کسے کیا۔ الامان والحفیظ، یاد رکھیں تجربہ شرط ہوتا ہے۔
پرکھ ضروری۔ اب جب ہم پرکھ کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہمارے نوجوانوں کو، نوجوان کیا بوڑھے بھی شامل ہیں اس کے اندر، الا ماشاء اللہ کچھ جن کو اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، دنیا کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ لا دین لہ لمن لا عہد لہ، یاد رکھیے اس کا دین نہیں جس کا وعدہ نہیں۔ تو پہلا وعدہ آپ نے اللہ کو الہ سمجھ کے کیا تھا، لا الہ الا اللہ، اور الہ کا معنی آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، خالی معبود نہیں ہے۔ الہ کا معنی حاکم بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے۔ تو پھر ہم نے کیوں نہ وعدہ پورا کیا؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی باجی ہم مولوی بن جائیں، ہم دنیا دار، دنیا کے اندر لوگ کمائیں نا، ہماری کامیابی، ہمارا مستقبل، ہمارا سٹیٹس فلاں فلاں فلاں۔ ارے کر لو جو کچھ کرنا چاہتے ہو، کر لو، نہ اسلام منع کرتا ہے نہ میں منع کرتا ہوں، لیکن اس معیار کو سامنے رکھو کہ جب اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہو، آپ کس کو مقدم سمجھتے ہو، کس کو مؤخر کرتے ہو، اس معیار کو آپ سمجھو۔ جواب آپ نے دینا ہے، میں نے نہیں دینا، میں نے اپنی تجوری کا جواب دینا ہے، آپ نے اپنی تجوری کا جواب دینا۔ دنیا غالب آ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم دوبارہ بت پوجو گے۔ صحابہ سے کہا مجھے اس بات کا ڈر نہیں، مجھے خوف یہ لگ رہا ہے کہ یہود و نصارہ دنیا کے دلدادے تھے، درہم و دینار کے بندے تھے، ان کے علماء جوہلا سارے دولت کے پجاری تھے، انہی کو دیکھتے ہوئے تم بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت کے پیچھے چل پڑو، اور اس حصول دولت کے لیے اگر یہودی عیسائی گو کے بل میں داخل ہو تو تم بھی ان کے پیچھے داخل ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خطرہ ہے۔ آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ قرآن کہتا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، دوڑ لگاؤ سارے سورت سے۔ دوسری جگہ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے نکلو، لگاؤ، مقابلہ کرو، اس جنت کا حصول ذہن میں ہو، وہاں محلات بھی ملیں گے۔ یہاں دنیا انسان جب دیکھتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک شخص نے ایک بلڈنگ بنا لی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنے والا حسرت کرتا کرتا ہی مر جاتا ہے۔ حلال طریقے سے وہ کوٹھی نہیں بنا سکتا، اگر اس کے دماغ پر جنون سوار ہے تو پھر وہ حرام راستہ اختیار کرے گا، پھر وہ کوٹھی بنا لے گا۔ جی کوٹھی بنا لی ہے، پوچھنے والا پوچھے گا اب کیا مقصد ہے؟ کوٹھی بنائی، 5 سال 10 سال اس کے لیے مٹیریل پیسہ جمع کیا، بننے میں بھی وقت لگ گیا، چلو آپ کا مشن پورا ہو گیا، آگے کیا مشن ہے؟ اب جی کوٹھی کو سجانا بھی تو ہے نا، کوٹھی ہو اور پھر کوٹھی والے انداز نہ ہو، اس کی ضرورت بھی ہے، اس کے ملازم ہو، اس کی عزیب زینت و آرائش ہو، فلاں ہو، پھر گاڑی بھی ہو، کوٹھی ہے تو گاڑی تو کھڑی اچھی لگتی ہے نا کوٹھی میں۔ تو قرآن نے ایک ہی جملہ بولا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مر جاتا ہے، مر جاتا ہے، قبر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کی کثرت جو ہے، خواہش کثرت ختم نہیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر آج ہماری بھی رال ٹپک رہی، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہمارا مقصد کچھ اور تھا کہ اس پرفتن دور کے اندر ایک چراغ کی حیثیت سے ہم رہ رہے تھے کہ ہم راستہ دکھائیں گے لوگوں کو، ہم خود راستے کے اندر رل گئے، خود ٹھوکریں کھانے لگے، انہی ٹھوکریں کھانے والے لشکروں کے ساتھ ہم بھی شامل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقر جو ہے نا، فقر یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے،
فقر ایک مجبوری ہے، اور قرآن نے بھی کہہ دیا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو مجبور ہو کر حد توڑتا ہے، بغاوت نہیں کرتا، اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن یہاں تو ہر بندہ فقیر بنا ہوا ہے، ہر بندے کا منہ کھلا ہوا ہے۔ دنیا آ جائے، دنیا آ جائے، کیا کرے گا اللہ کے بندے؟ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ تو فریب کا دور ہے، فریب کا سامان ہے۔ کس فریب کے اندر مبتلا ہو گیا تو؟ یہاں تک کہ اپنے رب کی بندگی بھول گیا، اپنے رب کی عبادت بھول گیا۔ اور پھر یاد رکھیں، بعض لوگ اگر صلات کا معاملہ حل کر لیتے ہیں تو وہ صلات کو جزوی طور پر مانتے ہیں، کیونکہ صلات کا معنی عبادت کے ساتھ ساتھ مکمل ہر وہ خیر والا کام ہے۔ اس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں، اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، اس کی آنکھ سے عزت محفوظ رہیں، اس کی سوچ کے شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ اچھا محلے دار بھی ہو، اچھا دکاندار بھی ہو، یہ اچھا استاد بھی ہو، یہ اچھا دکاندار بھی ہو، یہ اچھا ریڑھی لگانے والا بھی ہو۔ آج کل نیٹ پہ ایک چیز چل رہی ہے، ایک عیسائی اور مسلمان کے درمیان ایک مخاصمہ ہو رہا ہے، شاید آپ نے مسلمان کہتا ہے عیسائی کو یہ مسلمان ہو جا، وہ کہتا ہے تعریف کر، جس پہ میں ہوں اس سے اچھا ثابت کر دے، میں ہو جاؤں۔ وہ پوری ہسٹری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کا دور، اللہ کی کتاب کی آیات، سارا چیز اس کے سامنے رکھتا ہے کہ میں تجھے اس کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں، جن لوگوں کا تو نے نام لیا وہ حرام کے قریب نہیں گئے، میری اس فیکٹری کے اندر تمہارے 10 مسلمان موجود ہیں اور تم 10 کے 10 حرام کھاتے ہو۔ اس نے کہا نہیں، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم تو نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے۔ وہ کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے تم جہاں بول رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ چکن کی بات کر رہا ہے، چکن کے علاوہ تم حرام کھاتے ہو۔ حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرام کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کا حق نہیں ہے وہ آپ لے رہے ہیں، یا کسی کا حق آپ لے رہے ہیں۔ تو اس نے پھر اس کو گنوایا کہ میں 8:45 بجے ڈیوٹی پہ آتا ہوں، 9 بجے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، آپ 9:30 آتے ہو، یہ آدھا گھنٹہ آپ کا جائز ہے۔ 5 بجے چھٹی ہوتی ہے، میں 5:15 بجے جاتا ہوں، آپ 4:30 بجے باہر نکل کر ٹہلنا شروع ہو جاتے ہو دفتر سے، یہ حلال ہے؟ جو آپ کام کر رہے ہو اگر وہ روزی ہی آپ کی ٹھیک نہیں تو بتاؤ تمہاری دعوت کیسے ٹھیک ہوگی؟ کہنے کو تو یہ بات ہے، معقولہ ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس میں سبق ضرور ہے۔ سبق ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہی پٹھان والی بات ہے نا۔ ایک پٹھان کو ہندو مل گیا، اس نے کہا بس ٹھیک ہے آپ کلمہ پڑھاتے ہیں اس کو، انہیں بندوق سیدھی کر لی، ہاں بھیا کلمہ پڑھ یا مار۔ ہندو سمجھدار ہوتا ہے، اس نے کہا پٹھان کا دماغ خراب ہو چکا ہے لہٰذا اب اعتراض کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے خان صاحب کلمہ پڑھاؤ۔ اب خان صاحب کو خود کلمہ نہیں آتا، وہ کہتا ہے کلمہ پڑھاؤ، خان صاحب چپ ہیں، اخیر کہتا ہے یار جاؤ تم علاقہ جاؤ، اگر کلمہ آتا ہوتا تو آج ایک ہندو کو مسلمان کر لے۔ یہی ہمارا اسلام ہے۔ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، ہمارے اندر والا ایمان نہیں دیکھتے، ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں کہ اس کی زبان جو کچھ کہہ رہی ہے یہ کر کیا رہا ہے۔ دعوت جب
اٹھتی ہے نا، جذبہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہو دیکھو وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، حالانکہ مذاق کی حیثیت سے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن بات سچی ہوتی ہے۔ یہ دیکھو کسی کو نہیں مانتے، نہ ان کا کوئی پیر، نہ مرشد، نہ ملانگ، نہ مجذوب، نہ فلاں نہ فلاں نہ فلاں، یہ دنیا دار بھی نہیں ہے، نکمے ہیں، بیکار ہیں، حلال حلال ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ وہ بڑا اچھا وقت ہوتا ہے۔ چند سالوں کے بعد وہی ایماندار جب دنیا میں غرق ہو جاتا ہے تو پھر بھی لوگ اشارہ کرتے ہیں اور دیکھو بڑا حاجی صاحب جا رہا ہے، جو کل کہتا تھا آج کیا کر رہا ہے۔ اشارے تو دونوں طرف ہوں گے، لیکن ایک اشارے سے آپ کے مرتبے بلند ہوں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، مومن ملامتوں سے نہیں ڈرا کرتا، اور ایک اشارے سے آپ کی اوقات ظاہر کی جا رہی ہے۔ سوچ لیجئے، غور کر لیجئے۔ وہ مائیں، وہ باپ، اگر ان کو پتہ چل جائے بیٹا جوان بھی ہو، طاقتور بھی ہو، ہمت والا بھی ہو، کہ باہر آگ لگی ہوئی ہے، گلی محلے والے دوڑ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، تو بیٹا باہر آنا چاہے تو ماں باپ اس کو باہر آنے یا اس کو گلی میں زبردستی پہنچائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے، نہیں جانے دیں گے نا۔ کتنا پیار ہے اس بیٹے سے۔ ایک آگ تیار ہے جہنم کی، ہم اپنی اولاد کو کدھر بھیج رہے ہیں، اس کا کوئی یقین ہے؟ اگر وہ آپ کو لاکھوں کما کے بھی دے دے تو وہ لاکھوں آپ کو نہ جہنم سے بچا سکتے ہیں، نہ موت سے بچا سکتے، بلکہ اس کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ ہم کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں کہ ہماری اولاد جہنم کی طرف جا رہی ہے، ان کا کردار بگڑ رہا ہے، ان کا اخلاق بگڑ رہا ہے، ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے، ان کی سوچ خراب ہو رہی ہے۔ اعمال تو کرنے بڑی دور کی بات ہے، یہ کون سوچے گا؟ میں سمجھتا ہوں اصل محبت ہی یہ ہے، ایک بیوی اپنے خاوند کو قیامت والے دن گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ رہی ہوگی جہنم کی طرف۔ لوگ پوچھیں گے کیا ہوا؟ وہ کہے گی یہ ظالم دنیا کے اندر مجھے آسائشیں دیتا رہا، لیکن آج میں آگ میں جا رہی ہوں، میں نے دنیا کے اندر اس کا ساتھ دیا ہے، آج یہ میرا ساتھ دے، آگ میں جائے۔ وہ بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ صاحبہ سے دور بھاگے گا، صاحبہ اس کو جہنم کی طرف کھینچے گی۔ وہ کہے گی کہ جب ہمارا عہد تھا، جب ہم ایک دوسرے سے بندھے تھے، ہمارا عہد تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، تو اس نے میرے ساتھ وہ دعوت دین کا کام کیوں نہیں کیا؟ میرا راستہ جدا کیوں کیا؟ مجھے جہنم کے راستے پہ کیوں چھوڑا؟ یہ لاکھ بہانے بنائے گا، تیری ضرورتیں پوری کرتا رہا، تیرے بچوں کی ضرورتیں پوری کرتا رہا، دن رات بھاگتا رہا، رات کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی تھی، صبح کی نماز کا بھی ٹائم نہیں ملتا تھا۔ وہ کہے گی آگ میں جائے تیری ساری سہولت، تو نے وقتی خواہش کے لیے مجھے جہنم کے حوالے کر دیا، کاش اس وقت مجھے تو یہ ضرورتیں مہیا نہ کرتا اور آج میں تیرے ساتھ جنت کے اندر ہوں۔ یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، سوچنے کی ہیں۔ بعض لوگوں کو تو غصہ آتا ہے، پتہ نہیں یار مولوی ہمارے ذاتی معاملات ہی چھیڑ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں، مومن کے کوئی ذاتی انفرادی معاملات نہیں ہوتے، مومن کے معاملات ایک ہی ہوتے، ان کے کوئی علیحدہ علیحدہ معاملات نہیں ہوتے۔ للہ اپنی اولادوں پہ نظر رکھیے، ان کو سمجھائیے، ان کی ذہن سازی کیجئے۔ ہم نے تو پیدا ہوتے ہی امیدیں لگا لی ہوتی ہیں، انجینئر بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ جیبیں کاٹے گا، یہ گلے کاٹے گا۔ جب آنکھ سے بینگا ہو جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، بازو ٹوٹ جائے، پھر ہم کہتے ہیں یہ حافظ قرآن بھی بنے، پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔
بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن مسلمان بھی بنائیں، ہم مسلمان بنائیں۔ اگر اس ڈاکٹر اور انجینئر کی دوڑ کے اندر آپ نے ان کو اسلام نہیں دیا، اور اسلام ایسے نہیں آتا، کہنے سے نہیں آتا، اسلام پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے اگلوں کو سمجھ آتی۔ ہم خود کتنے اسلام پہ چلنے والے، ہمارا کردار کتنا ہے؟ وہ قرآن حکیم کے اندر آتا ہے نا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ کچھ لوگ تو عقل کے مرض کے اندر مبتلا ہے نا، وہ اس کو صلاۃ یعنی نماز کے رد میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے تقاضے پورے نہ کر کے ہلاکت میں جا رہا ہے۔ ایسے ہی ایک بندہ روزہ رکھے، سب کو پتہ ہے جی یہ روزہ رکھے ہوئے، کھاتا بھی پھرے، پیتا بھی پھرے، آنکھ کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ نہیں، ہاتھ کا روزہ نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا کہا جائے گا؟ کہ اس کا روزہ روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی نماز نماز نہیں ہے، کیونکہ نماز کے اثرات نہیں آئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے حقوق ادا کرے، ہر فحش سے دور رہے گا، ہر منع کی ہوئی چیز سے دور رہے گا، پھر یہ نماز جو ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، یہ نماز جو ہے نا انسان کو بلندی تک لے جاتی ہے، اس کو عروج دیتی ہے۔ پتہ نہیں کیا حالت ہے ہماری، سمجھ سے باہر ہے۔ بار کیف وجہ علت بتائی، یہ کیوں ہوا؟ کلا بل تکرمون الیتیم، یہ یتیم کا احترام نہیں کرتا، دھکے دینا، حق دبا لینا، وہ محرومی کے اندر مبتلا۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتا۔ جب بھی اس نے کھانا کھلانا ہے تو ان کو کھلانا ہے جو پہلے کھا کھا کے پیٹ پھٹنے والے ہوئے۔ اب دعوت ہوتی ہے نا، نام کیا ہوتا ہے؟ خیرات۔ کھانے والے کون ہوتے ہیں؟ کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی چودھری، کو خان، کو ملک، کو فلاں فلاں۔ فقیر جو باہر کھڑا ہوتا ہے اللہ کے نام پہ، اس کو کہا جاتا ہے ٹھہر جا، مر رہا ہے، ابھی بچے گا تجھے دے دے گا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیا کر رہے ہیں ہم؟ شرم نہیں آئی؟ تحاضون علی طعام المسکین، اللہ فرماتا ہے مسکین کی رغبت دلانی تھی جو ضرورت مند تھا۔ مسکین مسکن سے ہے، جو بیچارہ پھنسا ہوا ہے، کسی طرف جا نہیں سکتا، روزی کرنا چاہتا ہے، روزی نہیں مل رہی، کام بند ہے، کام نہیں مل رہا۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے بڑے انتظامات رکھے، فرمایا تمہارے اوپر فرض ہے اللہ کا حق کہ زکوٰۃ دو، اس زکوٰۃ سے ان مسکینوں کی مدد ہو جائے گی۔ اگر پوری نہیں ہو رہی تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے قرضہ دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس زکوٰۃ کے فرض کے علاوہ دو، بہت بڑھا کے دوں گا، فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، اتنا بڑھاؤں گا کہ گنتی ختم ہو جائے گی۔ کس کے لیے؟ کہ یہ ضرورت مسکین کی پوری ہو جائے۔ اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں جاتا، نہ آپ کا کرنسی، نہ چاندی، نہ سونا، نہ کچھ بھی نہیں جاتا، یہ انسانوں کے کام آتا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ برائیاں ہیں ہماری، وراثت کھا جانا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بہنوں کا حق کھائے ہوئے، کئیوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ لکھوا دیا بہنیں مر گئی ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، جائیداد تقسیم کرو۔ کئی یہ کہتے ہیں اچھا جہیز نہیں دیا تھا، لاکھوں کا جہیز دے کر کروڑوں کھا جاؤ۔ تاکلون التراث، یہ وراثت کے کھا جانے والے، ان
کو اللہ اگر نعمت دے بھی تو ان کا منہ کھلا کا کھلا رہے گا، یہ کبھی پیٹ بھرے گا نہیں۔ عقل لما، سمیٹ سمیٹ کر کھا رہے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، جتنا مال بڑھے محبت بڑھتی جاتی، جتنا مال بڑھے محبت بڑھتی جاتی ہے، اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، خواہش ہے کہ ختم نہیں ہو رہی، دم نکلنے کو آ گیا، خواہش ختم نہیں ہو رہی۔ لیکن ایک ایسا وقت آئے گا وہ وقت، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، تیرا مال بھی کسی فائدے کے لیے نہیں ہوگا، اور تیری بادشاہی، تیری حکومت، تیرا اقتدار بھی کسی فائدے کے اندر نہیں ہوگا۔ ہلاکا، یہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر ہم پریکٹیکل مشاہدہ کر چکے ہیں کہ ایک مرنے والے کا جب جنازہ اٹھا کے جا رہے ہوتے تو ہر بندہ یہی کہتا ہے بیچارہ ساری زندگی کماتا رہا، آخر یہی تو چھوڑ گیا۔ وہ دیکھو ایک کفن کا ٹکڑا اس کا نصیب ہوا، آج کیا لے کے جا رہا ہے۔ یہ ساری رسمی باتیں ہوتی ہیں، ان کا ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ جو ہی جنازہ دفن ہوتا ہے ہم پھر دوبارہ اسی دوڑ کے اندر ہوتے ہیں جس دوڑ کے اندر ماضی میں آ رہے ہیں۔ ہمیں بھول جاتا ہے موت چیز کیا ہے، اور جس چیز کو ہم جمع کر رہے ہیں یہ کہاں رہ جائے گی، ہم بھول جاتے ہیں۔ مومن نہیں بھولتا، مومن کا سب سے بڑا مطمع نظر آخرت ہوتی ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ایسا نہیں، جس زمین کو بنانے سجانے بلڈنگیں بنانے کے اندر تو لگا ہوا ہے، دکت الارض دکتن واحدہ، یہ ایک بار اٹھا کے اس طرح ٹکرائی جائے، جس طرح آپ شیشے کے دو گلاس پکڑیں اور ان کو ایسے ماریں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ تیری خواہشوں کے مال سب پس جائیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ چکی کے اندر آ کر رگڑے جائیں گے۔ تیرا مال کدھر گیا، تیری بلڈنگ کدھر گئی، کچھ نہیں بچے گا۔ وجاء ربک، اللہ اکبر، اور تیرا رب جو ہے اس وقت فیصلے کے لیے آ جائے گا۔ والملک صفا صفا، وہ بے گناہ معصوم فرشتے بھی خوف کے مارے اتنے مطلب ہوں گے کہ فوراً صفیں بن جائیں گی، ایک نظم ڈسپلن ہو جائے گا کہ ہم اپنی اپنی ڈیوٹی کریں، ورنہ اللہ رب العزت ایسے جلال کے اندر ہمیں تباہ و برباد نہ کر۔ والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، اللہ اکبر۔ اور لوگوں، کتنے لوگ ایسے حوصلے سے یہ بات کر دیتے ہیں جو قیامت سے پہلے جنت جہنم دکھا رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی۔ کن کے لیے لائی جائے گی؟ یوم یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، یہ انسان اس وقت نصیحت پکڑے گا لیکن اب نصیحت کا کوئی فائدہ، وقت گزر چکا ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اللہ اکبر، یہ کہے گا کاش میں نے اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ قدمت لحیاتی، اس زندگی کے لیے تو میں نے بہت کچھ کیا لیکن میرے کچھ کام نہیں آیا۔ اب کام کا وقت آیا تھا تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، وہ تو سب پیچھے رہ گیا۔ قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، اس دن اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں دے گا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور اس جیسی پکڑ کوئی کرنے والا اور نہیں ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہاں مطمئنہ کی شرط ہے، اللہ کرے یہ بات ہمارے لیے، لیکن ہم ایسے بنیں گے تب۔ ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اطمینان والے انسان، ارجعی الی ربک، جب زندہ ہوں گے نا تو ملائکہ کہیں گے چلو اپنے رب کی طرف چلو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔
لیکن یہ کمالات درجہ اولا میں پانے والے لوگ ہمیں پیغمبر معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبروں کے ساتھ ایمان لانے والے جو جانوں تک پیش کر دیتے ہیں، مال تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، جانوں تک پیش کر دیتے ہیں۔ چلیں اللہ کی رحمت پہ امید رکھتے ہوئے ایک خوش فہمی کے اندر تو ہم بھی ہیں نا کہ یا اللہ ہم بھی تیرے مومن بندے ہیں، تو اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں تو پھر کیا بات ہوگی، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، پوری انسانیت کے اندر جب یہ اعلان ہو رہا ہوگا نفس المطمئنہ، نفس المطمئنہ، او فلانا جو ہے آ بھائی آ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل تیرا کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ جہاں لوگوں کو پسینے آ رہے ہوں گے خوف کے مارے، بلغت القلوب الحناجیر، قرآن کہتا ہے یہ دل جو ہیں یہ گلوں تک پہنچ جائیں گے خوف کے مارے، لیکن ادھر سے اعلان ہوگا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اس لائن میں چلا جا، جو میرے بندے بن کر ظاہر ہوئے ہیں ان کے ساتھ چلا جا، اور پھر ان کے ساتھ مل کر وادخلی جنت۔ ہے اعزاز والی بات، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ یا صرف جمعہ پڑھنے آئے یا کچھ سیکھنے بھی آئے؟ اگر تو جمعہ پڑھنے آئے تو ہم نے پڑھ لیا ہے، اگر سیکھنے آئے تو پھر اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی وہ بنا جس پہ تو راضی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين۔ اذكروا الله يذكركم، فادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر۔